اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 47 تک ہو چکی تھی کہ حضرت مریم کہہ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھے اب تک کسی انسان نے چھوا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ ایسے ہی جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اب بات پھر یہیں سے کنٹینیو ہو گئی، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے والی بات تھی نا، وہی دوبارہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ سکھائے گا اسے، الکتاب کتاب، یعنی اللہ حضرت عیسیٰ کو سکھائے گا الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، اور وہ حضرت عیسیٰ کو حکمت سکھائے گا، تورات اور انجیل، یہ ساری چیزوں کا علم دے گا۔ ورسولاً، اور وہ رسول ہوگا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، نبی نہیں رسول ہوگا۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی شریعت نہیں لے کے آتا بلکہ پچھلی شریعت کو ہی کنٹینیو کرتا ہے، رسول جو ہے وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، یا تو وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے یا پہلے سے موجود شریعت میں کچھ تبدیلی کر سکتا ہے، جبکہ نبی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکتا، بس اسی شریعت کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے، رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، جیسے حضرت زکریا کو کیا گیا، لیکن نہ حضرت موسیٰ کو کر سکے، نہ وہ حضرت عیسیٰ کو کر سکے، نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر سکے، کیونکہ یہ سارے رسول تھے، نہ ہی حضرت ابراہیم کو کر سکے۔ تو ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، انی کے میں، اب وہ رسول حضرت عیسیٰ کی زبانی کہلوا رہے ہیں، انی کے میں، قد تحقیق میں، جئتو میں آیا ہوں، کم تمہارے پاس، میں تمہارے پاس آیا ہوں، جئتو اصل میں جیاتو تھا، جایا وہ آیا، جیاتو میں آیا، جیاتوکم میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیت نشانیوں کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیوں لے کے آیا ہوں، یعنی یوں نہیں کہ اپنے باپ کی طرف سے جیسے انہوں نے تورات میں کہا ہوا ہے کہ اس چینج کیا، بلکہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں میں نشانیاں لے کے، انی کے میں، اخلوقو میں پیدا کروں گا، بناؤں گا میں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، میں تمہارے لیے مٹی سے بناؤں گا، کہیئتی اس کی شکل ایسے ہوگی، الطیر پرندی، وہ ہیت اردو میں کہتے ہیں، اس کی ہیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے ظاہری، اور طیر پرندہ، طیارہ اسی سے نکلا ہے اڑنے والا، تو طیر پرندہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناؤں گا، فانفخو پس میں اس میں پھونکوں گا، انفخو کا مطلب پھونکنا، ونفخ فی الصور، اب جب سور میں پھونکا جائے گا قیامت کے دن کے بارے میں ذکر ہے، تو فانفخو میں پھونکوں گا، فی ہی اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرن تو وہ ہو جائے گا پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یہ نہیں کہا کہ میں کر رہا ہوں بلکہ ساتھ یہ لفظ ایڈ کر دیا، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے کہ میں جو پرندہ بنا رہا ہوں مٹی سے اور اس پہ پھونک ماروں تو وہ اصل میں پرندہ بن جائے گا، وہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں۔ وہ ابریو، اور میں بری کر دوں گا، بری کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آزاد کر دینا، وہ ابریو اور میں بری کر دوں گا، آزاد کروں گا، الاکمہ پیدائشی نابینا کو، تو میں پیدائشی نابینا کو اب آزاد کر دوں گا، بری کر دوں گا، یعنی اس کی یہ جو نابینا پن ہے اس سے، والابرص اور برس کے مریض سے، واحیا اور میں زندہ کروں گا، احیا میں زندہ کروں گا، الموتا مردے کو، موتا مطلب مردہ میت، تو میں میت مردے کو زندہ کروں گا باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں پہ بھی ایڈ کر دیا کہ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ سارے کام میں نہیں کر رہا، یہ کون کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں بتاؤں گا، خبر دوں گا، اُنَبِّئُكُمْ کا مطلب خبر دینا، ابھی گزرا نا، نبی خبر دینا، نبی خبر دینے والا، اور میں تمہیں خبر دوں گا، بما تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، تدخرون کا مطلب ذخیرہ کرنا، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، جو تم کھاتے ہو سامنے اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کر رہے ہو میں وہ بھی بتاؤں گا تمہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بتائی کہ یہ چیزیں ان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ چلو یہ اس کے بارے میں تو کہہ سکتے تھے کہ بھی یہ جنات کی طرف سے خبر آتی ہے، لیکن وہ کیسے کہہ سکتے ہو پیدائشی نابینا کو اور برس کے مریض کو اور مردہ کو زندہ کرنا، تو یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اللہ کا ہی کام ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت ابھی رہتی ہے تھوڑی سی کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔